بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ دوسرے انسان کو اس کی ظاہری حالت سے پہچانتا ہے۔ انسان کی اصل حقیقت کیا ہے، اس سے ناواقف ہو کر وہ صحیح غلط کا فیصلہ صرف اس بات سے لگا لیتا ہے کہ اس کی ظاہری وضاحت کیسی ہے۔ ناظرین کرام، آج کا واقعہ بھی ایک ایسے شخص پر مبنی ہے جو بھکاری ہوتے ہوئے بھی ایک کار شو روم میں سب سے مہنگی کار خریدنے کے لیے داخل ہوتا ہے، اور پھر وہاں کا اسٹاف اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیں۔ ناظرین کرام، آج کی صبح بھی اس کار ڈیلرشپ میں بڑی ہی خاموش تھی، لیکن اس کار ڈیلرشپ میں موجود لوگوں کو اب اس کی عادت ہو چکی تھی۔ ان لوگوں کو ایک بات کی اچھی طرح تربیت دی جاتی ہے کہ یہ لوگ ان گاہکوں کو پہچان سکیں جو کہ اس دکان پر صرف گاڑیوں کو دیکھنے آتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی پہچان سکیں کہ جو اصل میں گاڑی خریدنے آتے ہیں۔ اس وجہ سے جب اس ڈیلرشپ کا دروازہ کھلا اور ایک جھکی ہوئی کمر والا بوڑھا ہاتھ میں ایک بیگ اٹھائے اندر داخل ہوا، تو ان کو فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ شخص نہ تو یہاں گاڑی خریدنے آیا ہے اور نہ ہی اس کے پاس گاڑی خریدنے کے پیسے ہیں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ بوڑھا شاید راستہ بھول گیا ہے، لیکن ان کو اس بوڑھے کے برتاؤ کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ وہ پہلے ڈیسک پر گیا اور ریسیپشنسٹ سے کہنے لگا کہ میرے بیگ کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد یہ بوڑھا شو روم میں کھڑی ساری گاڑیوں کو ایک ایک کر کے دیکھنے لگا۔ یہ بوڑھا پرانے کپڑے اور پھٹے ہوئے جوتے پہنے تھا، اور یہ لوگ اسے ایک بھیکاری سمجھ رہے تھے۔ وہاں پر موجود سیلز مین اس کو غور سے دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے چہرے پہ موجود ایک شفقانہ مسکراہٹ کو بھی چھپانے کی کوشش نہ کی۔ بوڑھا بہت غور سے ایک کے بعد دوسری گاڑی کو دیکھنے کے بعد آخر ایک کار کے پاس آ کر رک گیا اور پوچھا کہ کیا میں اس گاڑی کا انٹیریئر دیکھ سکتا ہوں؟ ایک سب سے سینئر مینیجر جو کہ بوڑھے کو دیکھ کر تنگ آ چکا تھا، وہ اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اس گاڑی کی قیمت بڑھ چکی ہے اور کسی اور شخص نے اس کو پہلے ہی بک کروایا ہے۔ بوڑھے نے کہا کہ گاڑی پر تو قیمت لکھی ہے، کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گاڑی ابھی بھی سیل کے لیے موجود ہے؟ بوڑھا بھی اب اس شخص کے دل میں چھپے راز کو سمجھ چکا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، مینیجر نے کہا کہ میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کسی رینٹ پر گاڑیاں دینے والے شو روم میں جائیں، وہاں آپ کو آپ کے قابل گاڑی مل جائے گی۔ یہ بات اس شو روم میں گونجی تو باقی اسٹاف بھی سن کر ہنسنے لگا، وہاں سوائے ایک جوان مینیجر کے جس نے حال ہی میں نوکری شروع کی تھی۔ ٹریس نامی اس مینیجر کو اس بوڑھے پر بہت ترس آیا۔ ٹریس تنگ آ کر اپنے سینئر مینیجر کے پاس آیا اور اسے کہا کہ ہمیں اس شخص کو گاڑی تو دکھانی چاہیے، کیونکہ ہم اپنی پالیسی کے مطابق کسی کو انکار تو نہیں کر سکتے۔ سینئر مینیجر نے غصے سے دانتوں کو پیستے ہوئے اس طرح جواب دیا کہ ٹریس شرمندہ ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ مینیجر نے کہا کہ آپ کو اپنی ٹانگوں پر بھی صحیح کھڑا نہیں ہوا جاتا، آپ کسی گاڑی پر اسکریچ ڈال سکتے ہیں، بہتر ہے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اس ناانصافی پر بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، اور باہر جا کر وہ جی بھر کے رویا اور ایک طرف چل پڑا۔ اسی دوران وہاں کام کرنے والی ایک لڑکی کو بوڑھے کا بیگ وہاں پڑا نظر آیا، تو اس نے اسے ٹانگ سے دھکا دے کر دروازے کی طرف کر دیا، اور یہ دیکھ کر شو روم ایک بار پھر سے ان انسان نما حیوانوں کے قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ ایک بار پھر سے ان کے قہقہوں کو کریس کی وجہ سے خاموش ہونا پڑا، جس نے اپنے تمام ساتھی کی مذاق اڑاتی آوازوں کی پرواہ کیے بغیر بوڑھے کا بیگ اٹھایا اور باہر چلا گیا۔ خوش قسمتی سے بوڑھا کافی دور نہیں گیا تھا، اور جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اس کے حوالے اس کا بیگ کر دیا۔ اس کے بعد شرمندگی سے نظروں کو جھکا کر کریس نے بوڑھے سے اپنے ساتھیوں کے غلط برتاؤ پر معذرت کی، چونکہ اس کا اس لیے مذاق اڑا رہے تھے کیونکہ وہ اسے ایک بھیکاری سمجھ رہے تھے۔ اس بات کے جواب میں بوڑھے نے اس سے اپنا بیگ واپس لے کر بیگ کی زپ کھول دی اور مسکراتے ہوئے اس کے اندر جو تھا وہ اس نوجوان مینیجر کو دکھایا۔ بیگ $100 کے نوٹوں کے بنڈل سے بھرا پڑا تھا۔ کریس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا اور وہ بوڑھے کی طرف سوالیہ آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ کریس کی حیرت کو دیکھ کر لطف اٹھاتے ہوئے بوڑھا کھانسا اور اپنا بیگ بند کرتے ہوئے اپنی کہانی شروع کی۔ بوڑھے نے بتایا کہ میرا نام رابرٹ جونز ہے، اور میں اصل میں کوئی امیر شخص ہوں نہیں، بلکہ میں تو ساری عمر کچرا اکٹھا کرتا رہا، اور یہ کچرا اکٹھا کرنے کے بعد میں اسے ایک جگہ پہنچا دیتا تھا، اور اس سے جتنی بھی رقم وصول ہوتی وہ میں ایک جگہ سنبھال کر رکھ دیتا، کیونکہ میں اپنی بیوی کے لیے ایک کار خریدنا چاہتا ہوں۔ میری بیوی کیتھرین ایک لمبے عرصے سے اس گاڑی کے خواب میں رہی ہے، وہ ایک لمبے عرصے سے کینسر کے موذی مرض میں لاحق ہے،
अब तो मुझे भी यही लगता है कि उसका कैंसर बहुत हद तक बढ़ चुका है। अपनी बीवी के इलाज के लिए मुझे अपना घर बेचकर एक ट्रेलर में शिफ्ट होना पड़ा और जब मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि अब वो लाइलाज हो चुकी है तो मैं अब यही सोचता हूँ कि कम से कम इसका एक सपना तो पूरा कर सकूं। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है कि अब इस गाड़ी की कीमत भी बढ़ चुकी है और अब मेरे लिए ये गाड़ी लेना भी मुमकिन नहीं। जब क्रेस को पता चला कि मिस्टर जॉन्स को कितनी रकम कम पड़ रही है तो वो एक गहरी सोच में पड़ गया। उसको पता था कि शोरूम वाले भी उसको जरा बराबर डिस्काउंट न देंगे। क्रेस ने बूढ़े को उसके घर छोड़ा और वापस अपने घर चला गया। उसे बूढ़े पर बहुत तरस आ रहा था और उसकी बीवी के ख्वाब को लेकर वो भी बेहद परेशान था। आखिर क्रेस एक फैसला करके हाथ में कुछ उठाए अपने घर से निकल गया। बूढ़े के घर पहुंचकर उसने दस्तक दी तो बूढ़े ने दरवाजा खोला। बूढ़े को उसने उस थैले से पैसे निकाल कर दिए और कहा, ये वो सारी रकम है जो आपको कम पड़ रही है। मेरी ख्वाहिश है कि आप अपनी बीवी को उसकी पसंदीदा कार लेकर दें। पैसे बूढ़े के हवाले करके वो वापस पलटा तो उसने ये भी न देखा कि बूढ़ा बच्चों की तरह रो रहा था। अगले दिन मिस्टर जॉन्स शोरूम में आए और जब वहां मौजूद सारे स्टाफ ने बूढ़े को देखा तो उनकी हैरत की कोई इंतहा न रही, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो इस कदर मुख्तसर वक्त में इस तरह कैसे बदल सकता है। ये बूढ़ा एक बड़े बिजनेसमैन की तरह का लिबास पहने हुए था और उसे जिन लोगों ने कल देखा था उनके लिए भी इसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। इससे पहले कि ये लोग कोई बात करते बूढ़े ने उनको उनके मतलब की चीज बैग खोल कर दिखा दी और उसके बाद उन लोगों की आंखों से टपकता लालच सामने देखा जा सकता था। गाड़ी को चेक करने और उसके हर तरह के फीचर्स को देखने के बाद बूढ़े ने गाड़ी खरीद ली। उस वक्त ये बूढ़ा देख सकता था कि गुज़िश्ता दिन उसको भिखारी की नजर से देखने वाले तमाम की तमाम आंखें इस कदर खूबसूरत गाड़ी खरीदने पर हसद की नजरों से देख रही हैं। लेकिन सिर्फ क्रेस ही हसद नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि बूढ़े का कार खरीदने के पीछे मकसद क्या है। बूढ़ा आज अपनी गाड़ी में घर गया और अपने घर में दाखिल होते ही उसने एक अजीब सी मुस्कुराहट से अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उसको उठाकर बाहर ले आया और एक कार की तरफ इशारा करने लगा। उसकी बीवी की तो खुशी की कोई इंतहा न थी। अपने मूजी मर्ज के बावजूद भी वो ऐसी खुश थी जैसे उसे दुनिया की तमाम खुशियां मिल गई हों। वो रात देर तक इस गाड़ी में इधर उधर घूमते रहे और उन्होंने खूब बातें की। उसकी बीवी के लिए वो रात उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी और ऐसा लग रहा था कि बूढ़ी की बीमारी भी गायब हो चुकी है। अगली सुबह हुई तो बूढ़ी ने आंखें ना खोली, वो मर चुकी थी और बूढ़े ने खुद को ये कहकर सहारा दिया कि उसने अपनी बीवी को वक्त रहते उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। बूढ़ा कार और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स उठाकर वापस उस शोरूम में चला गया। उसने ये कार तोहफे के तौर पर क्रेस को दे दी। मिस्टर जॉन्स को पता था कि क्रेस अपने लिए गाड़ी खरीदने के लिए पैसे जोड़ रहा था, लेकिन उसने उसको मुश्किल में देखकर उसकी मदद की थी ताकि उसकी मरती बीवी का ख्वाब सच साबित हो सके। क्रेस की तो खुशी की इंतहा न थी और नाज़रीन, उस सीनियर मैनेजर के हाल का अंदाजा तो आप कर ही सकते हैं जिसने बूढ़े को भिखारी समझकर उसके साथ बदतमीजी की थी। अब क्रेस और ये बूढ़ा अक्सर शाम को इकट्ठे होते हैं और उन जगहों पर इस गाड़ी में जाते हैं जो कि बूढ़े की बीवी की पसंदीदा जगह थी।